ڈاکٹر صاحب اللہ نہ کرے کہ کسی کو فالج ہو، لیکن یہ قدرت کے کام ہیں، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اگر کسی مریض کو فالج ہو جائے جی تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ امام دین سب سے پہلے تو اس وجہ کو کنٹرول کریں جس کی وجہ سے فالج ہوا۔ جی اگر شوگر کنٹرول نہیں ہے، شوگر کنٹرول کریں، دواؤں کی پابندی کریں، انسولین کی پابندی کریں، اور وہ دوائیں پابندی کے ساتھ لیں جو خون کو جمنے سے بچاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ جی اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے جی تو بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی دوائیں ہم نے دینی ہوں گی، جی ہمیں خوراک سادہ رکھنی ہوگی۔ ایک تو ہم نے وجوہات کنٹرول کرنی ہے جن کی وجہ سے فالج ہوا۔ ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کیا، شوگر کنٹرول کی، چکنائیاں زیادہ ہیں اسے کنٹرول کیا۔ اگر وہ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں تمباکو بند کروا دیں گے، الکوہل پر پابندی لگا دیں گے۔ اور ایک سب سے اہم رول ہوتا ہے ورزش کا۔ اچھا، یہ یعنی دوائیوں کے ساتھ ساتھ، جی پابندیوں کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی مشق کرنا ہے۔ بالکل، ہم نے ورزش کروانی ہے۔ ورزش دو طرح کی ہوتی ہے۔ جی ایک ہوتی ہے پیسیو، یعنی ہم خود ہاتھ کو موڑتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں مریض کی، اس کو اٹھاتے ہیں۔ اچھا یا پھر ہم مریض سے خود کہتے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ خدا نخواستہ کمزور ہے اور یہ ہاتھ ٹھیک ہے تو آپ اس ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور اوپر لے کے جائیں تاکہ اس میں جان آئے۔ اور یہ ایک باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے کہ جب مریض اپنے فالج زدہ حصے کو دوسرے حصے سے اٹھاتے ہیں ہاں جی، تو دماغ کو سگنل جاتے ہیں، اچھا اور پھر وہاں پر ری وائرنگ ہوتی ہے، یعنی وہاں پر ایک ایسا سسٹم پیدا ہو جاتا ہے جو ان پٹھوں میں طاقت لانے لگتا ہے۔ واہ، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر فالج ہو بھی گیا ہے تو آپ نے ہمت نہیں چھوڑنی، آپ نے امید نہیں چھوڑنی۔ جتنا آپ ورزش پہ زور دیں گے، اب ورزش ایک تو پیسیو ہو گئی نا۔ جی، پیسوں سے یہ ہوتی ہے۔ پیسیو کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ورزش کروانی ہے۔ ہاں جی، کہ اگر اس ہاتھ میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے اور یہ اس پر فالج ہو گیا ہے جی تو دوسرا ہاتھ جو صحیح ہے جی اس ہاتھ سے اس کو پکڑ کے جی تو اس کو اوپر نیچے ایسے 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 یہ شاباش۔ خود کروانی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ اور امام دین جب پیسیو ایکسرسائز ہوتی ہے نا، ہاں جی پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس حصے میں حرکت پیدا ہونے لگتی ہے۔ جی بالکل، معمولی سی حرکت بھی اگر ہونا ہاں جی، تو ہم کہتے ہیں کہ اب آپ خود سے ہمت کریں۔ وہ پٹھے کام کرنا شروع کر دیتے شاباش۔ ہلکا ہلکا۔ جی، اور ہم ایک بات کہتے ہیں کہ آپ کا ذہن اور آپ کے پٹھے، ان میں ایک تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ اور ایک اور ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ تھیراپی، کہ آپ اپنے ذہن میں یہ ویژولائز کریں، امیجن کریں کہ میرا یہ ہاتھ اٹھ رہا ہے اچھا یا میری ٹانگ اٹھ رہی ہے۔ جی، جب یہ آپ ذہن میں ایک تصویر بناتے ہیں نا تو اس سے پھر آپ کے دماغ میں طاقت آتی ہے، آپ میں ہمت آتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کو فالج ہوا تھا۔ ہاں جی ہاں جی، شفا دینے والا بھی وہی ہے اور آزمائش میں ڈالنے والا بھی وہی ہے۔ تو یہاں پر تو پھر وہی بات آتی ہے نا جی صادق، کہ اللہ سے تندرستی، صحت کی دولت مانگنی چاہیے۔ صحت کی دولت، کیونکہ صحت جو ہے یہ دولت سے بھی زیادہ ہے۔ بے شک۔ اور صحت مند بندہ جو ہے نا جی وہ تو نمبر 9 ہوتا ہے، اور جو بیمار ہوتا ہے نا جی وہ پھر اپنے لواحقین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ہولی ہولی بوجھ بننا شروع ہو جاتا امام دین، بیماریوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے آتی ہے، جس پر ہمارا بس نہیں چلتا، جیسے آج کل کووڈ کی بیماری ہے۔ لیکن اس میں بھی اگر ہم احتیاط کریں تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، 100% بچا سکتے ہیں۔ جی، اور ایک وہ بیماری ہوتی ہے جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کچھ ایسی بیماری ہیں جو حادثاتی طور پر ہو جاتی ہیں، کچھ آفاتی طور پر ہوتی ہیں، کچھ وبائی ہوتی ہیں۔ اب یہ تو دیکھنا پڑتا ہے کہ بیماری کس وجہ سے پیدا ہوئی، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہماری عادات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہماری عادات کی وجہ سے کیسے؟ اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ امام دین، تمباکو نوشی، یہ عادت میں ہے، ٹھیک ہے۔
الکوہل کا استعمال، عادت ہوئی یہ بھی. کھانے پینے کی غلط عادات، جی بازار میں جا کے کھانا، ایسے کھانے کھانا جو ہماری صحت کے لیے اچھے نہ ہوں، یہ تمام جنک فوڈ، یہ مشروبات، جھاگ والے مشروبات، یہ آپ کی صحت کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا، یہ جو بازار کے کھانوں کا آپ نے فرمایا ہے کہ یہ کچھ شوق ہوتا ہے لوگوں کو بہت زیادہ. اس کا ایک حل میرے دماغ میں فوری طور پر آیا ہے. بندہ کرے یہ کہ اگر اس کو بازار میں بیٹھ کر کھانا کھانے کا شوق ہو جی تو وہ اپنے گھر میں کھانا پکوائے، اچھا، اس کو ٹفن کیریئر میں ڈالے اور بازار میں بیٹھ کے اپنا کھانا کھا کے گھر آ جائے. شوق بھی پورا ہو گیا اور پرابلم بھی کوئی نہیں ہوئی. واہ کیا بات ہے، بہت اچھا سلوشن آپ نے بتایا ہے. نہیں ہے اچھا؟ بہت اچھا ہے. میں نے تو بڑا اپنی یہ نفسیات ہوتی ہے. ہاں جی ہاں جی. لیکن امام دین بنائے گا کون گھر پہ؟ بھائی بنائے وہ جو بنانے والی ہے گھر میں جو بیگم ہے، اس کو کہے کہ میں نے دل چاہتا ہے کہ میں باہر جا کے کھاؤں تو وہ تو مجھے بنا کے دے دو تو میں یہ سمجھ کے باہر جا کے کھا لوں گا کہ یہ بازاری کھانا ہے. دیکھیں کبھی کبھی تو انسان کا دل چاہتا ہے نا، چلیں کوئی بات نہیں، چلے جائیں باہر کا جا کے کھانا کھا لیں. ہاں جی. بچے ہیں ان کو کبھی کبھی لے کے جانا پڑتا ہے، ہاں جی. وہ ایک الگ بات ہے. اچھا. لیکن روزانہ کی بنیاد پر بازار کے کھانے کھانا، ڈبے والی خوراک کھانا، ڈبے والے مشروبات پینا، ڈبے کا دودھ پینا. اچھا. امام دین جو ڈبے کا دودھ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. جی. ہمیشہ وہی دودھ استعمال کریں جو ہم تازہ لیتے ہیں، گوالوں سے لیتے ہیں. ہاں ان پر پابندی ہونی چاہیے کہ گوالے اس دودھ کے اندر پانی نہ ملائیں اور وہ ڈبے والا دودھ نہ ملائیں. وہ بھی ملاتے ہیں تھوڑا سا، میں نے دیکھا ہے. اچھا. ہاں جی، سکا دودھ جس کو کہتے ہیں جی وہ تھوڑا سا وہ ڈالتے ہیں. اور اللہ معاف کرے، میں نے تو بڑی عجیب عجیب باتیں سنی ہیں کہ جو کپڑے دھونے والا وہ جو چک ہوتی ہے، صابن ہوتا ہے، پاؤڈر ہوتا ہے، وہ بھی ڈال دیتے ہیں. امام دین ایک بات بتائیں، جی. آپ گاؤں میں رہتے ہیں. ہاں جی. اب گاؤں کے اندر کبھی آپ نے دیکھا جو گوالے دودھ بیچتے ہیں، ہاں جی. وہ دودھ کتنا خالص ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا. کہ سارے ہی اچھے نہیں ہوتے اور سارے برے نہیں ہوتے. اوکے. ٹھیک ہے جی. تو آپ اگر پیار محبت سے پیش آئیں، آپ کسی کے ساتھ زیاستی نہ کریں تو پھر آپ کے ساتھ کوئی بھی زیاستی نہیں کرے گا. ابھی میں دودھ کی بات کر رہا ہوں، اب یہ کہاں سے آگے زیادتی؟ نہیں دیکھو جی، دودھ پیسے دے کر ہی لیا جاتا ہے نا. مثلا میرے پاس بھینس نہیں ہے، اچھا، آپ کے پاس بھینس ہے جی، اور یہ 4 بھینسیں ہیں، اچھا، تو وہ ایک بھینس کا آپ کے گھر کے لیے پورا ہو جاتا ہے دودھ. تو 3 بھینسوں کا جو آپ کا گوالا ہے جی، وہ لوگوں کو دیتا ہے نا جی، پیسے لے کر دے گا نا. بالکل صحیح. تو وہ اگر میرا اس کے ساتھ رویہ اور تال میل اور میل جول صحیح ہوگا، اس کو میں پیسے دوں گا وقت پر، جی، تو پھر مجھ کو اچھا دودھ دے. امام دین ایک انسان کا اپنا ضمیر بھی تو ہوتا ہے نا. دیکھیں جی، ضمیر جو ہوتا ہے نا تو وہ اگر سو جائے تو اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب گوالے اگر وہ دودھ کو خالص بیچتے ہیں، پانی نہیں ملاتے، بھینس کو انجیکشن نہیں لگاتے، گائے کو انجیکشن نہیں لگاتے، جی ٹھیک ہے، یا وہ چارہ جو بھینس کو کھلاتے ہیں اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالتے کھاد، یا اس پہ سپرے نہیں کرواتے، جی، وہ دودھ خالص ہوگا نا امام دین؟ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل جائز فرما رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے گاؤں میں کتنے گوالوں کو دیکھا جو اس طرح کا دودھ لوگوں کو بیچتے ہیں؟ لیکن جی وہ جو اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو وہ آپ کے سامنے تو نہیں کرے گا، وہ ادھر ادھر دیکھے گا اور کسی جو بند گلی ہوگی ادھر ولٹویا رکھ کے. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے جی کہ ولٹوئے کے اندر آلریڈی پانی ہوتا ہے، اس میں آلریڈی سکا دودھ پڑا ہوا ہوتا ہے. اوہو. ہاں جی. تو یہ تو صرف ایک ہی حل ہے. ہاں جی. اس کا کیا حل ہے؟ ان کی اخلاقی تربیت کی جائے. قبلہ میں نے کہا اخلاق دوسرے لفظوں میں پیار محبت کا نام ہے، کہ محبت سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں. تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا. میں اپنی بات شاید سمجھا نہیں سکا آپ کو.
کہ یہ پیار محبت سے اگر ہم ملتے جلتے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، تو ہم ایک دوسرے کی پریشانیوں کا بھی خیال کر لیں گے۔ امام دین، جی اگر خالص دودھ ہمیں گھر کی دہلیز پر مل جائے، ہمیں کتنی بیماریوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ہمارے بچوں کو ان بیماریوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے جو غلط دودھ پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وجہ بالکل وجہ ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم بازار کے ڈبے کے دودھ پئیں، ہمیں لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ خالص دودھ آپ کی صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم بکری کا دودھ پی لیا کریں۔ بکری کا دودھ صحت کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھی مل جاتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ اچھا۔ لیکن کوشش یہ ہو کہ دودھ ہو اور خالص ہو، اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ٹھیک ہے۔